الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس چیز پر اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ یقیناً وہ ہدایت پر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے۔ یعنی جس کا ایمان صحابہ کے جیسا نہیں ہوگا تو وہ بندہ، وہ شخص ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاتے اور صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان جیسا ایمان کیوں لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی یہ لوگ جو اس چیز پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ جیسا ایمان کیوں لائیں اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ ان بیوقوفوں جیسا ایمان ہم کیوں لائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ خود بیوقوف ہیں جو صحابہ پہ زبان کھولتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑنے والوں اور صحابہ کے راستے کو چھوڑنے والوں کے لیے ایک بہت سخت وعید سنائی ہے۔ ہمیں لگتا ہے نعوذ باللہ کہ کوئی معمولی بات ہے، صحابہ کی بات مان لی، صحابہ کی پیروی کر لی یا نہیں کر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں، قرآن میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن نے اس چیز کو بہت بڑا سنگین جرم قرار دیا ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہ کرے اور صحابہ کی پیروی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو جائے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو مومن کون تھے؟ صحابہ کرام مومن تھے۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کی پیروی کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پھر اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو دوستو، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑتا ہے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ شخص جہنم کی طرف گامزن ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم سے ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ صحابہ کی پیروی لازم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنتی جماعت میں شامل ہو جو جنت میں جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس بارے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے کہا وہ جماعت ہوگی جو میری پیروی کرے گی اور میرے صحابہ کی پیروی کرے گی۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترمذی میں حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، تو تم کیا کرو، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، ان کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لو۔ تو دوستو، آج کے دور میں بہت زیادہ اختلاف موجود ہے امت کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور صحابہ کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ تو قرآن و سنت ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ہمیں قرآن و سنت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کا راستہ اور جنت کا راستہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی پیروی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔